بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ یہ کلمہ طیبہ ہمارے پاک کلام قرآن مجید میں کس جگہ پر واقع ہے، کون سی صورت میں، کون سے پارے میں، کون سی آیت میں یہ کلمہ طیبہ موجود ہے، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ ہمارے دین اسلام کا ایک ثبوت ہے، اور یہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے ہم اپنے دین اسلام کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین کے متعلق تمام بنیادی باتیں ان کا علم ہمیں ہو۔ تو اس کے لیے اس پلیٹ فارم یعنی اس چینل پر ہم نے ابتدا کی ہے، ترجمہ قرآن بھی چل رہا ہے اور قرآن مجید بھی ہمارا اس چینل پر مکمل ہو چکا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم دین کی بنیادی باتیں روزانہ کی بنیاد پر اس چینل پر اپلوڈ کریں گے، جس کی ابتدا آج ہم شروع کر رہے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس میں 3 سے 4 باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ کلمہ قرآن مجید میں کہاں پر ہے، کیا مکمل ایک جگہ پر موجود ہے یا پھر 2 حصوں میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے موجود ہے، میں کھول کر کے آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا کہ کلمہ طیبہ مکمل ہے، نہیں تو 2 حصوں میں، پہلا حصہ کہاں پر ہے اور دوسرا حصہ کہاں پر ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، یہ نام کہاں سے لیا گیا، یہ لفظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، تو یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تیسرا اس کا ہم ترجمہ سیکھیں گے۔ یہ 2 جز ہیں، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان 2 جز کا ترجمہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ ہم مسلمانوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں اور کن کن اعمال سے بچنا ہے۔ ترجمے سے یہ بات واضح ہوگی، کیونکہ بنیاد جو ہے اسی کلمے میں ہے۔ ہمارے دین اسلام کی مکمل جو بنیاد ہے اسی کلمہ طیبہ کے 2 جز میں ہے، 2 ٹکڑوں میں ہے۔ پہلا ٹکڑا لا الہ الا اللہ، جس میں توحید اختیار کرنے کا حکم ہے، اور دوسرا ٹکڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پیروی کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے کہ تمام بہن بھائی پر درود پڑھنا واجب ہے، تو درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور جو درود پاک جس کو چھوٹا سا یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں یہ سورہ ابراہیم میں ہم آئے ہیں، پارہ نمبر 13 ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے قرآن مجید میں۔ تو یہاں اس کلمہ طیبہ سے مراد علماء کرام نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر فرمائی ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اور کہیں احادیث میں یہ حکم نہیں ہے کہ اس کلمے کو کلمہ طیبہ کہو، لیکن مفسرین حضرات نے فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال جو اللہ نے دی ہے تو وہ سب سے بہتر کلمہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ طیبہ کو جو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کے اس حصے سے لیا گیا نام ہے کلمہ طیبہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، پارہ نمبر 13 ہے، وما ابرئ۔ تو کلمہ طیبہ، اب ہم دیکھیں ہیں قرآن مجید میں یہ کلمہ ایک جگہ پر تو واقع نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل ایک جگہ پر ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ مختلف جگہوں پر آیا ہے اور محمد الرسول اللہ ایک جگہ پر آیا ہے۔ تو وہ دونوں جگہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پارہ نمبر 26 حامیم۔ سورہ محمد میں یہ پہلا جز ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ کا پہلا ٹکڑا یہ سورہ محمد میں۔ آگے سورۃ الفتح سورہ محمد کے بعد ہے، اس میں ہے محمد الرسول اللہ، وہ دیکھ لیتے ہیں۔
یہ دیکھیں، یہ سورۃ الفتح ہے، اور اس میں جو ہے آیت نمبر 29 میں یہ جملہ آپ کو نظر آتا ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہم نے دیکھا پچھلی صورت میں سورہ محمد میں، اور دوسرا جز ہے یہاں محمد الرسول اللہ، کہ دونوں الگ الگ جگہوں پر واقع ہیں، اور کلمہ طیبہ کا نام کیوں ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مقصد اور اس کے تقاضے کی طرف۔ دیکھیں، قرآن مجید سے ہم نے تمام باتیں دیکھ لی ہیں کہ کلمہ طیبہ کا جو نام ہے وہ کہاں پر ہے، اور یہاں سے یہ نام لیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کلمہ طیبہ مکمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کلمہ ہے یہ مکمل ایک جگہ پر قرآن مجید میں واقع نہیں ہے، بلکہ دو حصوں میں ہے۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، جو کہ ہم نے دیکھا سورہ محمد میں، اور سورۃ الفتح میں ہے دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کے تھوڑے سے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے یہ کلمہ ہماری دین کی بنیاد ہے، اور یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم نے توحید اختیار کرنی ہے۔ توحید کہا جاتا ہے موحد ہونا، یک پرست ہونا، یک طرف ہونا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جو ہماری عبادت ہے، جو ہماری قربانی ہے، جو ہمارا سجدہ ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ الاخلاص میں آپ نے پڑھا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے، کوئی ہمسر کوئی برابر نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ کی صفات میں کہ رزق دینے والا کون؟ اللہ ہے، اور شفا دینے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ دولت دینے والا کون؟ یہ تمام چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تمام چیزیں نفع دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، اور تمام چیزیں نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ یہ یقین آ جائے، یہ کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اور پھر اگر اولاد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی مزار پر جا کر کے سجدہ کرتا ہے، تو یہ شرک میں مبتلا ہے، اس کو اپنے اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے جب تک کہ توبہ نہ کی جائے۔ تو شرک نہیں کرنا ہے، تمام امور کو، تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ یہی ٹکڑا پہلا جو ہے ہمارے دین کی بنیاد اسی وجہ سے بنتا ہے کہ ہمیں توحید اختیار کرنی ہوتی ہے، اور موحد ہونا ہوتا ہے، کہ جو دوائی ہے وہ شفا دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ مین بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ جو دوائی ہے وہ شفا دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ شفا نہیں دے سکتی، چاہے پوری دنیا کی دوائیاں کھا لیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں زبان سے، تو یہ زبان ایک ٹکڑا ہے چمڑی کا، اگر اس کو آپ کاٹ لیں تو خون نکلے گا، کوئی مشینری اس سے نہیں نکلے گی۔ تو اس زبان کے ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہے تو ناک سے آواز نکلوا لے، کان سے آواز نکلوا لے، جسم کے کسی اور حصے سے آواز نکلوا لے، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ کا ذکر ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج قیامت کے دن ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ تو پاؤں گواہی دے گا کیسے؟ کیونکہ اللہ کا حکم آ جائے گا بات کرنے کا، تو پاؤں بھی بات کرے گا، اور ان کے جسم کے دوسرے اعضاء بھی بات کریں گے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ زبان بولنے میں، کان سننے میں، آنکھ دیکھنے میں، دل دھڑکنے میں، دماغ سوچنے میں اللہ کا حکم کا محتاج ہے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب قیامت تک کسی اور کی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی اب نجات کے
قابل ہے، یعنی نجات کے لائق یہی شریعت ہے، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اپنے وقت پر حق تھی، منسوخ ہو چکی اب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام انبیاء کی شریعت اپنے اپنے وقت پر تھی۔ اب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہی قابل قبول ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کی آخری بات یہ سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخر میں ہر مسلمان نے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کو علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ بہت ساری محنت آج اسی پر ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو، خاص طور پر جو اپنے مذہب کے بارے میں علم نہیں رکھتے، ان کو ہٹایا جائے اس بات سے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہیں، یعنی کسی اور طریقے کے نبی ہیں لیکن ہیں۔ اگر کسی نے مان لیا تو اس کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ کے متعلق بات تھی۔ تو آج سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، دین کے تمام احکامات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، تاکہ جو مسلمان اپنے دین سے ناواقف ہیں ان کو واقفیت ہو جائے اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔